آپ اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں، آپ نے جناب یہاں پہ ٹیچر بھی رکھے ہیں، قراءت کے بھی آپ نے سب رکھے ہیں، پروفیسر صاحب کو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، تو آپ ان سب کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ اور میں اس علاقے کے جو والدین ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس ادارے میں آئیں، وزٹ کریں اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے داخلہ لے کر دیں۔ ہم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنو ایجوکیشن کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جو رجسٹرڈ ادارہ ہے گورنمنٹ کا۔ السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا مزمل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مزین انفو ٹی وی۔ آج میں ایک ایسے مدرسے میں آیا ہوں کیونکہ آپ نے مدرسے میں تو بہت پڑھائیاں دیکھی ہوں گی، اکثر ہم مدارس میں اسکول بھی پڑھاتے ہیں اور دین تعلیم بھی پڑھاتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسا مدرسہ ہے جس کے اندر آپ کو ہنر بھی سکھایا جائے گا کہ آپ پڑھ کر صرف یہ نہیں کہ آپ صرف مدرسے کے ہی رہ جائیں، آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں چل جائیں، لیکن آپ کے پاس ہنر ہوگا۔ بہت بڑی اپرچونٹی ہے یہ، کس مدرسہ ہے دنی ادارے کے اندر موجود ہے، یہاں پہ جو ہے میل بھی فیمیل بھی دونوں کو پڑھایا جاتا ہے اور دونوں کے لیے ہی یہ اپرچونٹی ہے۔ تو یہاں کے جو بانی ہیں وہ ہے آصف رضوی صاحب، جو ہے نا کہ آصف رضوی صاحب، میں انہیں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں مکمل۔ تو آئیے دیکھو۔ السلام کر سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ ادھر اور بھی کافی مدرسے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ یونیک آئیڈیا جو ہے نا آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور آپ نے اتنی بڑی اپرچونٹی کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ جی یہ اس لیے آیا ہے ذہن میں کہ ہمارے اس دور کے اندر جتنے علماء کرام اور ائمہ حضرات ہیں مشکل حالات میں ہیں۔ بالکل، تنخواہیں سب سے کم تنخواہ امام مسجد کی ہے، حالانکہ وہ بھی اس معاشرے میں رہتا ہے اور اس نے بھی اسی ریٹ پہ اشیاء خرد و نوش لینی ہے، آٹا گھی چینی، اس کو پیٹرول اسی ریٹ پہ ملنا ہے۔ بالکل 2.5 لاکھ تنخواہ والے کو بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول ملنا ہے، اور 15,000 امام مسجد کی تنخواہ ہے اس کو بھی اسی ریٹ پہ ملنا ہے۔ دنیا دار کے 2-3 بچے ہوتے ہیں، امام مسجد کے 7-8 کم از کم بچے ہوتے ہیں، بالکل تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے۔ بالکل اور میرے ذہن میں آئیڈیا یہ اس لیے ہے کہ میں خود، آپ یقین کریں کہ میں امام مسجد ہوتے ہوئے مزدوری کرتا رہا ہوں۔ بالکل میری یہ خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام مسجد جو ہے وہ کسی کے آگے کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، دنیا داروں کے آگے جا کے اپنی مجبوریاں نہ بتانی پڑتی ہیں۔ بالکل کیا کرے جب ہنر نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، بالکل تو امام مسجد جو ہے وہ اس لیے اس کا موقف بھی کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹ نہیں سکتا، کیوں؟ اس نے وہی کمیٹی والے ہیں، وہی دنیا دار ہیں، وہی ظالم ہیں، اور ان ظالموں کے ساتھ اس نے بیچارے نے چلنا ہے، اس کو ڈر یہ ہے کہ مجھے نکال دیں گے۔ بالکل تو جب امام مسجد یا ہمارا جو عالم ہے وہ کاروبار کر رہا ہوگا، وہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس کو وہ معاشی طور پہ مضبوط ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں امام مسجد تھا، امامت کرتے ہوئے جب مجھے پورا مہینہ انہوں نے تنخواہ نہیں دی تو میں نے تنخواہ نہیں مانگی، میں نے مزدوری شروع کر دی۔ مستری کے ساتھ میں نے 6.5 مہینے میں نے مستریوں کے ساتھ مزدوری کی اور ساتھ امامت کرائی۔ تب میں نے سوچا کہ اگر ایک امام مسجد کے پاس اچھا ہنر ہو جی جی تو دنیا اس کی محتاج ہوگی۔ بالکل جس کی لائٹ خراب ہے وہ اس کے پاس آئے گا، قاری صاحب ہماری لائٹ ٹھیک کر دیں۔ جس کی موٹر جل گئی وہ کہے گا قاری صاحب جلدی کریں، ہمارا پانی نہیں ہے۔ کسی کا پنکھا جل گیا، قاری صاحب مہربانی کریں۔ بالکل سمجھ گئے؟ بالکل تو معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوگا، سماجی طور پہ بھی مضبوط ہوگا، اور کھل کے دین بیان کرے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دوسرا آپ یہ بتائیں قاری صاحب کہ آپ نے بچیوں کے لیے سوچا، بچیوں کو مکمل آپ ہنر سکھا رہے ہیں، یہ تو کسی اور مدرسے میں بالکل بھی نہیں ہے، یہ بہت یونیک بھی ہے اور بہت اچھا پروجیکٹ بھی ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آئیڈیا آیا؟ یہ بھی مزمل صاحب، یہ بھی مسائل ہماری خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، بالکل بہت زیادہ مشکلات خواتین خاص طور پہ جب نئے گھر میں جاتی ہیں جی جی تو ان کے اوپر اکثر گھروں میں پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل اور اس کی بنیاد زیادہ تر معاشی مسئلہ ہوتا ہے۔ معاشی کمزوری کی وجہ سے جھگڑے، فساد، ٹینشن، پریشانی، سٹریس اور ذہنی دباؤ، اور کیا 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 ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک خاتون اپنے نئے گھر میں جاتی ہے، اس کے پاس ہنر ہے، کپڑے سی سکتی ہے، اچھے کپڑے سلائی کر سکتی ہے، اگر وہ روزانہ اندر بیٹھ کے باعزت طریقے سے 2 سوٹ سی لینا تو مہینے کا وہ 30-40 ہزار روپیہ آرام سے عزت سے کما سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بالکل۔ ہاں، اور اگر اس کا گھر نہیں چلتا، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے، یا ویسے اس کو بھگا دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ 100 میں سے وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گی، بالکل کسی دنیا دار کے دروازے پہ، ظالم کے دروازے پہ اس کو نہیں جانا پڑے گا، کیا بات، وہ گھر بیٹھی رہے گی باعزت طریقے سے، باپردہ طریقے سے، اور گھر بیٹھ کے وہ اپنا کنبہ پال سکتی ہے۔ اگر اس کو اور نہیں ایک سلائی اچھی آتی ہو بالکل
وہ اپنا کنبہ بغیر کسی کے دروازے پہ گئے ہوئے، بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، بغیر کسی کے آگے رونے سے دھونے سے، اور پورے معاشرے میں سب سے مظلوم بن کے لوگوں سے زکوٰۃ فطرانہ لینے سے بہتر ہے وہ خودداری کے ساتھ وہ اپنا گھر چلا سکتی ہے۔ بالکل اور مزمل صاحب اصل چیز جو ہے نا، اصل چیز، اب میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں، اصل چیز مسلمان کی خودداری ہے۔ کیا بات ہے، بالکل جس مسلمان سے، جس مرد کے اندر سے، عورت کے اندر سے خودداری ختم ہو جائے وہ راہ کا ڈھیر بن جاتا ہے، بالکل کیا بات سمجھ گئے؟ بالکل ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، 6 دن کھانا نہیں کھایا، اس حالت میں آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، سبحان اللہ، اس حالت میں آپ نے نہیں کہا کہ مجھے کھانا چاہیے جی۔ کیا بات، بالکل پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں سن رہا ہوتا تھا کہ لوگ گزرنے والے کہتے تھے کہ اس کو پہلے بھی دورہ پڑتا ہے، اس کو مرگی ہوتی ہے، کوئی کہتا تھا اس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی کہتا تھا اس کو جن ہے۔ بالکل آپ کہتے ہیں میں سن رہا ہوتا تھا اور مجھے پتا تھا میں بھوک کی وجہ سے گرا ہوں، لیکن جب اٹھتے تھے صحابہ آپ کو پانی پلاتے، کوئی تلیا ملتا ہے، کوئی اٹھاتا ہے، اٹھ کے نہیں کہتے تھے کہ یار مجھے کھانا کھلاؤ، میں تو کھانے کی وجہ سے گرا ہوں، بھوک کی وجہ سے گرا ہوں۔ اس حالت میں آپ نے خودداری رکھی ہے۔ بالکل اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ گورنر بن گئے، جب دین تخت پہ آئے نا سبحان اللہ، تو بالکل پھر آپ گورنر تھے، بالکل پھر ریشم کے کپڑے سے آپ نے ناک صاف کر کے ایسے پھینکا اور پھر خود سے مخاطب ہو کے کہا واہ ابو ہریرہ، تو وہی ابو ہریرہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بالکل یہ صدیق اکبر کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا جب وہ نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو مسئلہ پوچھتا تھا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ تھا، حالانکہ مسئلہ مجھے آتا تھا، بالکل میں مسئلہ پوچھتا تھا اور وہ مسئلہ بتاتے بتاتے مجھے گھر لے جاتے تھے، پھر وہاں کہتے تھے کہ ہاں کھانا کھا کے جانا، پھر میں کھانا اس بہانے سے کھا لیتا تھا۔ ابو ہریرہ سے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کتنا پیار کرتے تھے، بے شک، بالکل بھائیوں سے زیادہ، بالکل، اور سخی بھی سب سے زیادہ تھے صحابہ، بے شک حضور کے بعد حضور کی آل میں صحابہ سب سے زیادہ سخی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، اگر ابو ہریرہ کھانا مانگ لیتے، مسئلہ نہ پوچھتے، کہتے مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ خوش ہو جاتے، بالکل خوش رہتے، لیکن دین میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خودداری سکھائی ہے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے لیکن مانگا نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا اور پھر مزے کی بات مزمل صاحب، ہمارا دین اس سے بھی آگے لے کے جاتا ہے، سبحان اس اللہ، سے اگلی بات آپ کو بتاؤں، اس سے اگلی بالکل، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن دین اس سے بھی آگے لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مہمان آ گئے، میرے آقا نے فرمایا کون لے کے جائے گا، تو وہ اٹھ کھڑے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یا رسول اللہ میں گھر سے پتہ کر لوں کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں، تو وہ لے کے مہمان کو چلے گئے۔ گھر میں جب گئے تو بیوی سے پوچھا کچھ ہے، میں تو حضور کا مہمان لے کر آیا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کہ ایک روٹی ہے اور دونوں بچے ابھی باہر کھیل رہے ہیں، انہوں نے کھانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسلام ہے، خدا کی قسم یہ خودداری والا اسلام ہے۔ سبحان اللہ، میرے حضرت کوئی کہانی سنا کے سلا دیں گے، مہمان کو روٹی کھلانی ہے یہ والی، تو صدقے جائے وہ ماں نے بھی نہیں کہا نہیں ایک روٹی ہے، 2 بچے ابھی بھوکے ہیں اپنے، اور تم مہمان لے کر آ گئے ہو جی، یہ ہمارا اسلام ہے اور یہ خودداری ہے، یہ اسلام کی روح ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب روٹی رکھی تو پھر خیال آیا کہ مہمان تو کہے گا کہ ساتھ کھائیں، اب مہمان نوازی کا دیا بجھا دیا، اور اندھیرے میں وہ مہمان روٹی کھا رہے اور صحابی خالی منہ چلا رہے، سبحان اللہ، خالی منہ، کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے گی، اور اگر میں نے کھایا تو میرا مہمان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہو کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو، یہ حضور نے سکھایا۔ خودداری میں ایسی مثال ملتی نہیں ہے، نہ کسی مذہب میں، نہ کسی معاشرے میں، نہ کسی رواج میں، بالکل کہ خود ضرورت مند ہو کے دوسروں کو دینا۔ اور ہمارے ادھر جو ہمارے بدقسمتی ہے بالکل، کہ علماء محدود ہے تنخواہ تک، جی تو تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہم نے کیا رکھا ہوا، مولوی کا مطلب کیا ہے، ایک مدرسہ بنا لیا تو اس نے صبح سے لے کے شام تک مانگنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، ہر کسی سے مانگنا ہے، ہر چیز مانگنی ہے، ہر چیز مانگنی ہے، اور ہر وقت مانگنا، اور زندگی کا مقصد مانگنا مانگنا مانگنا۔ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خودداری سکھائی ہے، خدا کی۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا امام، ہمارا عالم جو دین کا کام کر رہا ہے، کسی کے آگے، میرے آقا نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، بے شک، سبحان اللہ، تو اس کا ہاتھ اوپر ہوگا تو 10 بندے کھڑے ہو کے اس کی بات سنیں گے، بے شک، اگر وہ اس کا ہاتھ ایسے ہوگا تو اس کے اپنے
शागिर्द भी बात नहीं सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि चंदे के चक्कर से बाहर निकलें, मेहनत करें। हमारी बहुत जाने हैं, मैं इस वक्त भी मजदूरी कर सकता हूँ और 2 मजदूरी जितनी मैं मजदूरी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 6.5 महीने मजदूरी की है लेकिन तनख्वाह नहीं मांगी। अब 2, 3, 4 महीने बाद उन्होंने पूछा कारी साहब आपने तनख्वाह नहीं मांगी? मैंने कहा मैंने पहले भी नहीं मांगी थी, देते हैं ले लेता हूँ, जब नहीं देंगे तो मुझे अल्लाह ने जान दी है, मैं मजदूरी करके। मैं चाहता हूँ कि हमारा इमाम जो है, हमारा जो आलिम है, मजदूरी करे, उससे बेहतर मजदूरी ना करे, कारोबार करे, तिजारत करे, माशी तौर पे ताजरों से ज्यादा उसके पास पैसा हो, उसकी अच्छी गाड़ी हो, उसके अच्छे माशी तौर पे मजबूत हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा रहन सहन अच्छा हो, ताकि लोग ये ज़हनी तो अमीर बंदा है जो सौखा है, जो अच्छी गाड़ी में बैठा, उसकी बात खुश होकर सुनते हैं, भले जितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर दे। ऐसा ही है। और जो गरीब बंदा जितना अच्छी बात करे इस मुआशरे में वो कबूल नहीं करते। तो हाँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, उलमा को, जब हमारे उलमा निकलेंगे इनके पास हुनर होगा इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन मुआशी निज़ाम के साथ अपना मुआशी तौर पर मजबूत होकर दीन का काम करेंगे। इनको ये डर नहीं होगा कि मुझे मस्जिद ने निकाल दिया तो मैं किधर जाऊँगा, इनको ये डर नहीं होगा। ये खुद कमा के खाएंगे और रसूलुल्लाह का दीन खुल के ऐसे बयान करेंगे जैसे बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने बयान किया, साद हुसैन रिजवी बयान करता है। इंशाल्लाह फिर इनकलाब आएगा इंशाल्लाह, और रसूलुल्लाह का दीन इंशाल्लाह अनकरीब तख्त पे आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा घर से भी ये सवाल करना है कि सारी बात आप इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, आपने जनाब यहाँ पे टीचर भी रखे हैं, किरात के भी आपने घर सब रखे हैं, प्रोफेसर साहब को भी आपने रखा हुआ है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो आप इन सबको कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये मेहनत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन चल रहे हैं। अल्लाह लोग तो परेशान होते हैं कि कैसे चला रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि मैं चंदा सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूँ। क्या बात, एक नया निज़ाम लाना चाहता हूँ कि आलम दीन का हाथ ऊपर हो, नीचे ना हो। बेशक। तो जब मैं ये सारा कुछ इन बच्चों को तरबियत देना चाहता हूँ, तो मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक मैं भी चंदा करूँ तो फिर मैं आगे क्या इनकी तरबियत करूँगा? बेशक। और बस मुश्किल है, मुश्किल बहुत है। हाँ, मांगे बगैर, मेरे अल्लाह का मुझ पर एहसान है, अल्लाह का फजल और करम है, मालिकों का करम है कि मांगे बगैर कुछ अहबाब थोड़ा बहुत कर देते हैं, उससे मेरा निज़ाम चल रहा है। और थोड़ा सा इखलास होना, बेशुमार फजल और करम हो जाता है। बस इखलास की कमी है, मेरे अंदर भी इखलास नहीं है कि मैं कहूँ मैं बड़ा, लेकिन बस ये मेरे मौला का फजल और करम है, चल रहा है। हाथ कभी फैलाया आज तक नहीं है, कल का कोई पता नहीं है। बड़े बड़े शेर इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, बड़े बड़े निज़ाम चल रहे हैं, वहाँ चंदे से ही चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, वो भी चंदे वाले भी दीन का ही काम कर रहे हैं। हाँ, मुझ पे मैं किसी पे इतराज नहीं कर सकता, चंदा लेते हैं, दीन पे लगाते हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा भी रंग हो, एक ऐसा भी इदारा हो जो चंदे के बगैर चले, ये सब मांगे बगैर चले। हाँ, और जो यहाँ से निकले भी दुनिया का मोहताज ना हो। हाँ, दुनियादारों के आगे जिसको शराब छुड़ानी है, उसको अगर शराबी से शराब छुड़ानी है और शाम को उसके घर जाके पैसे मांगने, वो आपकी बात मानेगा? कभी भी नहीं मान सकता। राशि को रिश्वत खोर नहीं कहेंगे वो, तो वो कैसे ठीक होगा? अब जब मैं उनसे पैसे लेके खाऊं, राशि से, शराबी से और जालिम से मैं मुहताज हूँ जालिम का, तो मैं उसको जालिम कहूंगा? कभी भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने बच्चे भी तो पालने, मैंने किधर लेके जाऊंगा? क्या बात। तो मैं चाहता हूँ यार, करोड़ नहीं, लाख नहीं, हजार नहीं, 100 बच्चा ऐसा निकले जो मजदूरी करके मुफ्त नमाजें पढ़े, दीन का काम करे, उसके पास हुनर हो, उसके हाथ सोने के होंगे, वो अपना कुंबा बाइज्जत तरीके से पाले, काम करे, और नमाजें मुफ्त पढ़ाए, कुरान मुफ्त पढ़ाए, दीन बयान करना मुफ्त चला जाए। हाँ, किराया ले ले बस, किराए के अलावा ठीक है। मेरे आका ने तो खुदा की कसम पत्थर खा के दीन पढ़ाए। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं पकाया की है, देना की है, पहले लेते, इसलिए तो हमारा मौलवी ज्यादा है, दीन का काम थोड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मदरसे बेशुमार है, लेकिन अल्लाह ही माफी दे, चंदों पे निजाम है सारा। मैं चाहता हूँ कि चंदा सिस्टम, हाँ, खुद अल्लाह, मेरा अल्लाह किसी के दिल में डाल दे और वो आके मदरसे की मदद करे। मदरसे की करनी, उसने मेरी नहीं करनी। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, मैं मजदूरी करके, मैं अपना कारोबार करके छोटा मोटा अपना निजाम चलाता हूँ। बच्चों के लिए कोई बंदा खुद हेल्प करे, जो बगैर मांगे आए वो ले लेना, मांगना नहीं। बच्चे 10 कम कर लें, 40 के बजाय 30 रख लें, 30 के बजाय 20 रख लें, 20 के बजाय 10 रख लें, 5 रख लें,
بالکل لیکن ایک دفعہ نظام بنا کے دیں انشاءاللہ. پھر مزہ. دوسرا قاری صاحب آپ یہ بتائیں, دوسری میری بات یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے علاوہ, اس مدرسے کے علاوہ اپنا ٹائم کہاں وقف کرتے ہیں آپ؟ جی اس کے علاوہ ہمارا ایک سستی روٹی کا دسترخوان ہے جہاں پہ ہم نے آج سے 4 سال پہلے شروع کیا تھا. اس وقت 8 روپے روٹی تھی بازار میں, ہم نے 5 روپے شروع کی تھی. سالن جو ہے وہ 80 روپے پلیٹ تھا, ہم نے 30 روپے سے شروع کیا تھا. اس وقت مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی ہے تو ہم نے, اور اس کے لیے کوئی امداد یا مدد یا ہیلپ نہیں ہے اس کے لیے, وہ خود ہم اللہ پاک چلاتا ہے. تو اس وقت پورے پاکستان میں 20 اور 25 کی روٹی ہے, ایسے ہی ہے تو ہمارے لنگر خانے پہ 15 روپے کی روٹی ہے. کیا بات ہے. پورے پاکستان میں 150 روپے 200 روپے سے کم دال کی یا سبزی کی یا سالن کی پلیٹ نہیں. ہمارے لنگر خانے پہ اس وقت 50 روپے کی سالن کی پلیٹ ہے, مرغی ڈال کے حلیم بناتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل ماشاءاللہ. تو ایک عام آدمی, میں نہیں کہتا, عام آدمی جب وہاں سے کھانا لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہے, بہت بڑا سہولت ہے, بہت بڑی, کہ یہاں سے ہم 100 روپے میں پیٹ بھر کے روٹی کھا لیتے ہیں. اور مزے کی بات ہے جس کے پاس, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ فری بھی کھا سکتا ہے وہاں سے. یہ کہا ہوا ہے کہ پیسے, روٹی کھا کے بندہ جا رہا ہے, پیچھے بلا کے پیسے نہیں لینے, خود آ جائے پوچھے پیسے کتنے ہیں تو لے لیں, 100 روپیہ ایک بندے کا لے لیں. اور اگر وہ خود اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آواز نہیں دینی پیچھے. کیا بات ہے. ہاں, تو اس طرح وہ الحمدللہ چل رہا ہے, 4 سال سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنا سسٹم چلا رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ نے سستی روٹی کا بھی سسٹم بنایا ہوا ہے, تو آپ کو ان میں مشکلیں نہیں آتی؟ جی مشکلیں تو میں نے کہا ہے نا آتی ہیں. مشکل, سب سے مشکل کام اس دور کے اندر دین کا کام ہے. کیا بات, بالکل ایسا ہی دین ہے. کی تبلیغ اور دین کی دعوت اور ناموس رسالت کا کام. وہ کہتے ہیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا, کیا بات. لاکھوں یزید ہیں یہاں, کلمہ حق اٹھا کے دیکھ. انہوں نے کہا تو سچی بات کر کے دیکھ, لاکھوں یزید تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو دین کا کام تو سب سے مشکل ہے, اور دین پہ چل کے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اس دور کے اندر. اس دور کے اندر, ہاں دور کے اندر. لیکن میرے اللہ کا فضل و کرم ہے, مالکوں کا کرم ہے, مالکوں کا کرم ہے. جن کے ساتھ ہماری نسبتیں ہیں نا وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے, ان کے, ہاں ان کی نظر کرم سے چل رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا غیر سے بھی بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کی بہت سے لوگوں تک جائے گی, بہت ساری جو عوام اس میں سے سیکھے گی, تو آپ ان سب کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے بھائی, خاص طور پہ دین والے بھائی جو ہے نا, دین کا کام کر رہے ہیں, جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, جو دین کو تخت پہ لانے کا کام کر رہے ہیں, دین کی سربلندی کا کر رہے ہیں, اقامت دین کا کر رہے ہیں, خودداری پیدا کریں. بے شک. ہر بندے کے دروازے تک پہنچنا ہمارا بس میں نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ اپنے بندوں سے لے لے گا. آپ تھوڑا کریں, اخلاص سے کریں, کیا بات. تھوڑا کریں. آپ پورے پاکستان میرے ذمہ نہیں ہے. بالکل وہ کہتے ہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کا کوئی دیپ جلاتے جاتے. آپ پوری اندھیرے کا شکوہ نہ کریں, پورے ظلمت کا شکوہ نہ کریں, اپنے حصے کا ایک دیا جلا دیں. اتنا ہی کافی ہے. ہاں, جتنا آپ کے بس میں اتنا کر لیں. بس میں جتنا اتنا کر لیں. اگر اخلاص ہوا تو اللہ ضرور مدد کرے گا. بابا جان خادم حسین رضوی کا یہ فرمان تھا, انہوں نے مجھے یہ بات کہی. انہوں نے فرمایا اگر نیت ٹھیک ہوئی نا تو رب مالک مدد کرن گے, جب نیت ٹھیک نہ ہوئی تو ذلیل بھی ہو جائے گا. یہ بابا جان کا فرمایا کہ ذلیل ہو جائے گا. جب نیت ٹھیک ہوئی تو اخلاص ہویا تو مالک کرم کرن گے. اخلاص کے ساتھ تھوڑا کام کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, چندے کے جنجال سے باہر نکلیں. نہ مانگیں. خدا کی قسم صحابہ کو دیکھ لیں, سبحان اللہ. بالکل صحابہ نے بھوک سے بے ہوش ہونا قبول کر لیا, ہاتھ ایسا نہیں کیا. کیا بات. نہ مانگیں. اور بچوں میں خودداری پیدا کریں. بالکل. ہاں, بچوں میں یہ احساس کمتری نہ ہو کہ ہم تو لے کے کھاتے ہیں, ہم تو مانگ کے کھاتے ہیں, ہم تو صدقے پہ پلے ہوئے, ہم تو زکاتوں میں پلے ہوئے. ظالموں کی زکات پہ جب دین والے پلیں گے تو وہ دین اوپر آگے کیا دین کا کام ہے. بالکل ایسے. خودداری پیدا کریں, دین کا کام کریں, فلاح کا کام کریں, خدمت خلق کا کام کریں. اکیلے نہیں کر سکتے, ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی جو ہیلپ کر سکیں کریں گے. یہاں اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, بالکل. آج 2 بچے ہم نے واپس کیے, ہمارے پاس جگہ کم ہے, نظام تھوڑا ہے. تو بچے آتے ہیں, بہت زیادہ بندے آتے ہیں, مستحقین آتے ہیں, یتیم بچے آتے ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, آئیں, وزٹ کریں, دیکھیں, خود اپنے ہاتھ سے نظام چلائیں. اپنے علاقے میں چلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اور دین کا کام کریں اور خدمت خلق کا کام کریں. بالکل. اچھا غیر صاحب, کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ ملنا چاہے یا آپ کے پاس آنا چاہے تو اگر آپ ایڈریس بتا دیں یہاں پہ. جی یہ فیل عالمگیر سے, جگو ہیڈ سے تھوڑا سا آگے دندی دارا ہے. فیل عالمگیر سے تقریباً 13-14 کلومیٹر ہے دندی دارا. یہاں پہ ہمارا مدرسہ ہے,
जामिया अल-वाहिदिया रिजविया दार अरकम। उस्ताद मोहतरम हैं जो इस मदरसे के अंदर बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन सन ऑफ साबिर हुसैन, मेरा तलक जंदी निज़ाम से है। माशाल्लाह। सर आप ये बताएं कि इन बच्चों को आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक के बच्चे हैं और हम इनको गुजरांवाला बोर्ड से मैट्रिक इम्तहान दिलवा रहे हैं। माशाल्लाह, ठीक है। और आप ये बताएं कि आप पहले भी किसी मदरसे में पढ़ाते रहे या फर्स्ट टाइम स्कूल में पढ़ाते रहे आप? तकरीबन मेरा 8 साल का तजर्बा है। मैं TDS में पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले TDS में काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले दंदी राई में भी पढ़ा रहा था और अभी मैं तकरीबन साल 1.5 साल से इसमें अल-वाहिदिया दार अरकम में पढ़ा रहा हूँ। यह है अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे की सबसे बड़ी ये मैं समझूँ इनफरादियत है कि इस इलाके में कि हम दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम और सबसे बड़ी बात यह है कि हम टेक्निकल तालीम भी बच्चियों को और बच्चों को सिखा रहे हैं। और इस इलाके का मैं समझता हूँ ये वाहिद अदारा है कि जहाँ तीनों यानी टेक्निकल दी जा रही, क्योंकि थियोरेटिकली तो सभी बच्चे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल ये इस अदारे की नुमाइंदगी है। इस अदारे के अलावा मैं समझता हूँ कहीं भी किसी भी अदारे में टेक्निकल की तालीम नहीं दी जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मास्टर साहब की निगरानी ये अदारा बड़े अहसन अंदाज से जारी व सारी है। और मैं इस इलाके के जो वलदैन हैं उनसे अपील करता हूँ कि वो इस अदारे में आएँ, विज़िट करें और अपने बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए दाखिला लेकर दें। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तक बच्चों को दुनिया की तालीम सिखा रहे हैं और टेक्निकल अदारा भी हमारे साथ वाबस्ता है, वो भी बच्चों को हम टेक्निकल काम भी सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास मौजूद हैं प्रोफेसर नदीम इकबाल राना जो यहाँ पे टेक्निकल तालीम को मैनेज कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर अर्ज ये है कि इस मदरसे के अंदर बच्चों को कौन सी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? जी उनके लिए इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग और रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशंस 3 शोबे जो है अभी ऑर्गेनाइज करेंगे हम इंशाल्लाह जल्दी ही शुरू करेंगे। और दर्स के बच्चों के लिए टोटल फ्री होगा और जो बाहर से आएंगे उनके लिए फीस होगी, क्योंकि वो दूर दराज जाएंगे और वहाँ पे जाके सालों साल वो ट्रेनिंग करते हैं और उनको वो नहीं मिलेगा जो यहाँ हम इंशाल्लाह देंगे। और इंशाल्लाह हम हुनरमंद बना के निकालेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब बाहर जाके वो फिर वही काम करें कि जो वहाँ पे आके जो ट्रेनिंग करने के बाद वो आगे नहीं कर सकते, वो काम सीख के काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सवाल ये है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी? शायद ये 7 लड़कों का मदरसा है और 7 लड़कियों का भी मदरसा है यहाँ पे, तो बच्चियों के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी रखी है आपने हुनर के लिए? जी उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है, ड्रेस मेकिंग और कुकिंग, ये 2 कोर्सेज हैं। लेकिन ये अपना साल के बाद उनके लिए इंतज़ाम करते हैं, बच्चों को पेपर लेते हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट देते हैं जो रजिस्टर्ड अदारा है गवर्नमेंट का, तो उसका सर्टिफिकेट हम उनको इशू करेंगे। तो ये फ़िलहाल मैनेज वहीं कर रही हैं। वैसे मेरी वाइफ ने 3 साल किया हुआ है इसमें वोकेशनल ड्रेस मेकिंग का कोर्स, तो वो एग्जामिनर खुद ही आते हैं। सर आप ये बताएं कि इस मदरसे के अंदर और कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो और मदरसे में नहीं है? जी हाँ, इसमें यह है कि यहाँ पे सानवी एजुकेशन है, दीनी एजुकेशन है और तजवीज़ के साथ कुरान पाक की। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे की तिलावत सुनी है तो बड़ा दिल खुश हुआ है कि यहाँ पे बच्चों को, बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है कि कई दरसगाहों में 8-8 10-10 साल हो गए हैं लेकिन बच्चों को पहला पारा भी नहीं आता, पहला पारा भी नहीं आता। और यहाँ बच्चों को मैंने म्यार देखा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त म्यार है और बड़ी मेहनत है। और अल्लाह ताला इनको बहुत सारी खुशियाँ दे हकीम मासूद साहब को कि ये अपनी ज़ाती अपनी मदद के तहत सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बड़ा दिल खुश हुआ है यहाँ आके कि यार कोई बंदा तो ऐसा है कि जो एक खिदमत खलक के लिए सोचता है। अच्छा सर ये बताएं कि जो बच्चे यहाँ पे मैट्रिक मुकम्मल करेंगे क्या उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा सरकारी? जी हाँ, ये इन्होंने बताया है कि उनकी बाकायदा बोर्ड पेपर होंगे, ठीक है, 9th 10th के और आगे पेपर सरकारी सतह पे होंगे जो बोर्ड के होते हैं? जी ये वैसे ये इनका रिलेशन तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वैसे जो टीचर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो है ना पेपर्स दिलवाए जाएंगे, बच्चों को तैयारी भी करवाई जाएगी। और साइंस सब्जेक्ट भी यहाँ पे हैं, यानी साइंस जो आम तौर पे जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वो सारे इधर है। उससे मज़ीद इंशाल्लाह आइन करीब हकीम साहब का ये प्रोग्राम है कि कंप्यूटर भी ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि कंप्यूटर ट्रेनिंग भी मैट्रिक में ज़रूरी। अच्छा सर आप ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया मुख्तलिफ स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाते हुए? सर जी मुझे तो तकरीबन 2007 से लेकर आज तक देख लें कितना पीरियड हो गया। माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया फिर तो आपको। जी बहुत एक लंबा पीरियड है मेरा। मेरे पास मौजूद हैं कारी अब्दुल माजिद रहीमी साहब जो कि इस मदरसे के अंदर दीनी तालीम पढ़ाते हैं, तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
करसब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप ये बताएं कि करसब आप इस मदरसे के अंदर कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? दर्जा हिफ्ज़ की क्लास पढ़ा रहा हूँ। हिफ्ज़ की क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया बाकी मदरसे में पढ़ाते हुए? तकरीबन 16 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। माशाल्लाह 16 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए। तो करसब आप ये बताएं कि आपने इस मदरसे के अलावा और करीबी किस मदरसे में पढ़ाया आपने? इस्लामाबाद में पढ़ाया है। माशाल्लाह। तो करसब आपकी अपनी तालीम कितनी है, दीनी तालीम? दीनी तालीम मैंने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ के बाद तजवीज़ सब आशरा की हुई है, मुकम्मल तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ा है, मुकम्मल सब आशरा की है अल्हम्दुलिल्लाह। 2003 की फ़राग़त है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो उसके बाद इंशाल्लाह ये कुरान पाक ही पढ़ा रहा हूँ उसी वक्त से। 2007 से कुरान पाक ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा करसब आप ये बताएं कि और मदरस में भी जो है ना हिफ्ज़ क्लास पढ़ाई जाती है, उनमें और इनमें चेंज क्या है? चेंज है माशाल्लाह, मैं जब से इस मदरसे में आया हूँ मुझे बहुत खुशी हुई है। हकीम आसिफ साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जज़ा खैर अता फरमाए। उनकी कावश है माशाल्लाह, उनकी मेहनत है, बच्चों पर तवज्जो वो भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जितना भी यानी कि बच्चों की ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत। अच्छा करसब छोटा सा सवाल है आपसे कि जितने बच्चे हम पढ़ाई करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप लाइव वीडियो में बच्चा कोई सुना दे कुछ ना कुछ, जो मदरसे में पढ़ते क्या है, कोई बच्चा बुलाए ना, जरा मैं उससे कुछ सवाल कर लूँ सर। मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा कौन है? आ जाए भाई, इस तरफ आ जाए। सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ईसा। तो आगे हो जाओ बेटा। मोहम्मद ईसा नाम है आपका? जी। आपकी उम्र कितनी है? 12 कितनी? 12 साल। 11 साल। घबराओ मत बेटा। अच्छा आप ये बताओ कि हम पे नमाजें कितनी फ़र्ज हैं? 5। तो देखो कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 हैं। उनका नाम बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। बहुत शुक्रिया बेटा। हाशिम बेटा आप यहाँ पास हैं, आपका नाम क्या पूरा? मोहम्मद साल हाशिम। अच्छा आप ये बताएं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है? खादिम हुसैन रिजवी। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया कि इन बच्चों के जो सवाल जवाब सुने हैं, जो तरबियत इनकी हो रही है, बहुत कमाल की हो रही है। बहुत मुझे खुशी हुई, दिल से बहुत खुशी हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जज्बा देखिए कि हम बड़े होकर बनेंगे खादिम रिजवी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।